حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کرانے کے 3 مواقع کی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ سألت النبی ان یشفع لی یوم القیامہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے؟ فقال لی انا فاعل، آپ نے فرمایا ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قال اول ما تطلبنی علی الصراط، کہا سب سے پہلے تو تم مجھے پل صراط پر تلاش کرنا. قال قلت فإن لم القاک علی الصراط، تو اگر میں آپ کو صراط پہ نہ پاؤں یعنی پل صراط پہ نہ پاؤں تو آپ نے کہا فطلبنی عند المیزان، تو فرمایا پھر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا. میں نے عرض کیا فإن لم القاک عند المیزان، اور اگر میزان پر بھی نہ پاؤں قال فطلبنی عند الحوض، تو فرمایا پھر مجھے حوض پر تلاش کرنا، میں ان 3 مقامات کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہیں ہوں گا. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پل صراط پہلے ہے، پھر میزان ہے اور پھر حوض ہے. بہت سارے لوگ یہ کویسچن پوچھتے ہیں نا کہ پہلے کیا ہوگا، تو یہ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب کی زبان سے وہ تمام چیزیں ہم تک عام کر دی ہیں. اچھا پھر اللہ کے رسول کے صحابہ جب سوال کرتے ہیں تو اس سے دین کے کتنے باب کھلتے ہیں. یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے کہ حضور کے پاس کثیر تعداد میں اصحاب ہے اور ہر صحابی کا ایک زاویہ سوچ ہے، تو وہ حضور سے اپنے سوچ کے زاویہ اپنے مسائل کے تحت بات کرتا ہے. کبھی اللہ قرآن اتار دیتے ہیں، کبھی حضور وہ پردے اٹھا دیتے ہیں حدیث کے ذریعے جو ہم تک یہ علم نہ پہنچتا اگر یہ سوال نہ ہوتے. اچھا اسی طرح 3 مقامات کا ذکر ہے جن پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ان 3 مقامات کا ذکر جو ہے وہ امام ابی داؤد نے بھی کیا ہے. اچھا پچھلی حدیث جو میں نے آپ سے بیان کی نا، جس کو امام ترمذی لے کے آئے ہیں، اسی کو پھر امام الحافظ المنذری بھی لے کے آئے ہیں الترغیب والترہیب میں. اسی طرح اس کو در المنثور میں امام سیوطی بھی لے کر آئے ہیں. تو اچھا پھر جو ہے اگلی حدیث جو آپ سے پیش کر رہا ہوں اس کو امام ابی داؤد لے کر آئے ہیں، امام احمد لے کے آئے ہیں، امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام ذہبی نے اس کو روایت کیا ہے، اور پھر امام المنذری نے اس کو روایت کیا ہے. اس کی راویہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ قیامت کے دن اپنے اہل خانہ کو بھی یاد کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 جگہوں پر تو کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ایک جب میزان نصب کی جائے گی حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ اس کی میزان ہلکی ہوئی یا بھاری، اور دوسرا اور جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ اس کا اعمال نامہ کہاں ملتا ہے، اس کے دائیں ہاتھ میں یا اس کے بائیں ہاتھ میں یا اس کی پشت کے پیچھے، اور جب پل صراط نصب کی جائے گی حتیٰ کہ معلوم ہو جائے کہ وہ نجات پا گیا ہے یا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ 3 مقامات اتنے بھاری ہوں گے کہ ان 3 مقامات پر کسی کو کوئی یاد نہیں کرے گا. اچھا پھر ایک اور حدیث جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری اور امام مسلم دونوں اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لے کر آئے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن موٹا تازہ آدمی پیش ہوگا، مگر اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی آیت تلاوت فرمائی جو آیت نمبر 105 ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان کا ذرا بھی وزن قائم نہ کریں گے. اچھا اسی طرح عطل کی تفسیر میں حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طاقتور خوب کھانے پینے والا پہلوان ہے. خود اس کو میزان میں رکھا جائے گا تو ایک جو کے برابر بھی وزن نہ ہوگا. ایسے 70,000 شخصوں کو ایک ہی فرشتہ ایک ہی دفعہ میں جہنم میں پھینک دے گا. اس کو امام ابو نعیم نے فی الحلیۃ الاولیاء میں، اور اس کو امام قرطبی نے اور امام الآجری نے روایت کیا ہے. اچھا اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، اس کو امام مسلم لے کر آئے ہیں، امام احمد بھی لے کر آئے ہیں،
اور امام بغوی نے اس کو شرح السنہ میں روایت کیا ہے، اور کتاب الرقائق میں اس کو امام طیلاسی لے کے آئے ہیں، اور ابن جریر، اور اس کو در المنصور میں بھی روایت کیا گیا۔ وہ حدیث حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن پر اس کے گناہوں کے بدلے میں دنیا میں ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی کو اس کے گناہوں کی سزا دینی ہوتی ہے تو اس کے گناہ کے موافق دے دیتے ہیں، اور اس کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں دیں گے۔ اور کافر کی حالت یہ ہے کہ اس کو اس کی دنیا کی نیکیوں کا بدلہ کھلا پلا کر یہیں دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ قیامت میں پیش ہوگا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی جس کے بدلے میں اس کو کوئی انعام دیا جائے۔ تو کفار کی نیکیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ان کو بدلہ یہیں دے دیا جاتا ہے، کسی حال میں، کسی صورت میں، کوئی دنیاوی نفع کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، کوئی مصائب ٹالنے کی صورت میں۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے سنبھال کے رکھتے ہیں، اور مومنین کو کہ گناہوں کو اللہ یہیں مٹا دیتے ہیں کہ آخرت میں صرف ان کے نیک اعمال بچ جائیں، تاکہ پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کرے۔